عيوننا أعلانا مولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر
نہ لکھ سکا دین ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر بعد حمد و ثنا الہی کے ساتھ عزت و تکریم برادر مکرم حضرت علامہ قاری محمد کامران قادری صاحب، معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ مالک ارض و سما نے ہمیں محبین اہل بیت میں پیدا کروایا، کیونکہ اس کائنات ہست و بود میں واقعہ کربلا کے بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو کردار مل گئے، ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے، اور الحمدللہ عز و جل حضرت امام علی مقام امام حسین، آپ کے رفقا اور اہل بیت اطہار کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جو حسینی کردار کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ گویا حسین سے محبت کرنے والے اصحاب رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اصحاب حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پاک کلام مجید کی ایک آیت مقدسہ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب مکرم اپنی امت میں یہ اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کا کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، حرف استثناء کے بعد فرمایا الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ الا مگر یہ کہ میں اپنے اہل قرابت کی مودت مانگتا ہوں۔ اب یہاں پر اس آیت مقدسہ کی ضمن میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب خالق کائنات مالک ارض و سما کسی انتہائی اہم کام کی طرف رب کائنات کا توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے تو رب کائنات لفظ قل سے ابتدا فرماتا ہے۔ جیسے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے لیے اب مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، وہ چاہتا تو فقط اتنا کہہ سکتا تھا هو اللہ اکبر، جیسے کہ دیگر مقامات پر رب کائنات نے لفظ ہو سے آغاز فرمایا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ توحید کا ذکر ہو رہا تھا پروردگار نے فرمایا اے سونے پیارے کملی والے، یہ مکہ کے لوگ تجھے صادق بھی جانتے ہیں، تجھے امین بھی مانتے ہیں، تیری بات کا اعتبار بھی کرتے ہیں، میری وحدانیت کا پرچار تو اپنی زبان ترجمان سے کر دیں، کہہ دیجئے قل هو اللہ احد۔ یہاں پر جب نبی کے گھر والوں کا ذکر آیا تو پروردگار عالم نے پھر لفظ قل سے ابتدا فرمائی، فرمایا اے دنیا والو، اے میری امت، تم جہالت کے گڑا ڈوب اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، انسانیت سستیاں لے رہی تھی، جہالت تمہارا مقدر ٹھہر چکی تھی، ذلت و رسوائی کی دلدل میں تم پھنسے ہوئے تھے، لیکن رب کائنات نے تمہارے اوپر یہ مہربانی فرمائی، فرمایا میری ذات کی صورت میں تمہارے اوپر رب کائنات نے یہ انعام فرمایا کہ سونا نبی تمہیں عطا کیا، جس نبی نے تمہیں ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے نکال کر نور کے میناروں کی طرف، روشنی کے راستوں کی طرف تمہیں گامزن کر دیا، تم جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، رب کائنات کے حبیب مکرم کی آمد کے باعث تم جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کی طرف گامزن ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ کربلا۔ لیکن احباب جی وقار تھوڑا یہ کرم ہے رب کائنات کا کہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر روشنی کے میناروں کی طرف لے آئے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر
طرف لے آئے، لیکن فرمایا کسی اجر کا سوال نہ کیا۔ ہر نبی آ کر توحید کا درس دیتا رہا، ہر نبی توحید کا پرچار کرتا رہا، لیکن بدلے میں بس یہی کہتا رہا ان اجری الا علی رب العالمین، اے میری امت میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، لیکن میں اپنا اجر رب کائنات کی بارگاہ سے طلب کرتا ہوں۔ لیکن جب نبی کے گھر والوں کی باری آئی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت سے یہ اعلان کر دیجئے اس کائنات کے ہست و بود میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی اور چیز طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میری اہل قرابت سے مودت اختیار کرے۔ اور یہاں پر بڑا لطیف نکتہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ رب کائنات نے لا اسألکم کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، لا اطلبکم یا اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی رب کائنات کتاب فرما سکتا تھا، لیکن فرمایا کیوں لا اسألکم علیہ اجرا، اس لیے رب کائنات نے اسألکم کے الفاظ سے تعبیر فرمایا کہ تم سارے کے سارے خود در حبیب کے مانگتے ہو اور مانگتو سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی، اس لیے فرمایا تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل قرابت سے مودت اختیار کرو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحابہ بڑے متعجب ہوئے، بڑے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ وہ کون سی نفوس قدسیہ ہے کہ جن سے مودت کا حکم رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہستیاں ہیں کہ جن سے مودت کا حکم ہمیں رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی میری بارگاہ میں سوال کرنے والے پہلی گزار علی و فاطمہ وولدہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ایک گزار علی کی ذات ہے جس سے مودت کا حکم رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا دوسری ذات وہ فاطمہ کی ذات ہے میری لفظ جگر ہے جس سے مودت کرنے کا حکم رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وولدہما اور ان کے فاطمہ کے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین جن سے مودت کرنے کا حکم تو رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب آپ اس پر غور کیجئے گا اس کائنات کے ہست و بود میں بہت بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑے بڑے مال و دولت والے گزرے، بڑے بڑے سلطان گزرے، بڑے بڑے جاہ و حشمت والے گزرے، لیکن کسی کا نام باقی نہ رہا، لیکن رب کائنات نے اپنے حبیب کے گھر والوں سے اتنا پیار فرمایا کہ تا قیامت رب کائنات کا یہ لا ریب کلام باقی ہے، اور رب کائنات نے اسی کلام مقدس کے اندر اپنے نبی کے گھر والوں سے مودت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جس کو میری بات سمجھ آئی ہے محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن ترکها فقد غرق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لوگوں میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب طوفان نوح آیا تھا ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا اس سفینہ نوح کے اندر سوار ہو گیا تھا، بچا بس وہی تھا جو سفینہ نوح کے اندر سوار ہوا تھا، باقی ساری کی ساری دنیا غرق ہو کر رہ گئی تھی۔ کریم نبی ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا لوگوں میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اہل بیت اطہار سے اس کائنات میں پیار کرتا چلا جائے گا اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامراد ہو جائے گا، اور فرمایا جو بندہ اس کائنات کے ہست و بود میں اہل بیت اطہار کی مودت لے کر اس دنیا سے چلا جائے گا، کل بروز قیامت بھی رب کائنات سے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اب اب اسی وقت یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اور انہی نفوس قدسیہ میں ایک نام آتا ہے شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت با سعادت جب
آپ کی چچی حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ کریم نبی علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں پھینک دیا گیا۔ میں نے کریم نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا چچی کیسا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا کہ یہ خواب دیکھا یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر ارشاد فرمائی، فرمایا چچی یہ کوئی متعجب ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میری بیٹی فاطمہ سیدہ کائنات کے ہاں رب کائنات ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس بیٹے کو تم گود میں لو گے، یعنی تم اس بیٹے کی پرورش کرو گے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ ایسا ہی ہوا جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ہاں حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، کریم نبی علیہ السلام نے خود آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور نام رکھنے کے بعد لعاب دام سے گٹی عطا فرمائی اور پھر حضرت ام فضل کی گود میں عطا فرمایا۔ حضرت ام فضل نے آپ کی پرورش فرمائی۔ اور یاد رکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی بے مثال ہے، لیکن آپ کی ولادت بھی بڑی بے مثال ہے۔ بڑے دنیا کے حکماء اطباء اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جب کسی بچے کی ولادت مدت حمل کے 6 ماہ بعد ہو، یعنی کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہنے کے بعد اس دنیا میں چلا آئے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی مدت حمل کے 6 ماہ بعد ہوئی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے بذل اطہر میں صرف اور صرف 6 ماہ رہے، لیکن اس کے بعد ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر رب کائنات نے دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں 9 ماہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں کوئی بچپن کے عالم میں فوت ہوتا ہے، کوئی جوانی کے عالم میں فوت ہوتا ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن آؤ دیکھو حسین ابن علی 6 ماہ کے بعد پیدا ہونے والا یہ وہ بچہ ہے جو اس کائنات میں شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور شان کے ساتھ جب موت آتی ہے اور حسین ابن علی مرتے نہیں ہے بلکہ آج بھی زندہ ہے۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہو آؤ رب کائنات کا قرآن گواہی دے رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگوں اگر اس بات پر بھی شک کرتے ہو تو آؤ کوفے کے بازاروں میں، آؤ شام کے بازاروں میں، ڈھل کر بلا کے ریگستان میں پڑا ہوا ہے حسین ابن علی کا سر، نوکے نیزے پر تلاوت قرآن جاری ہے۔ گویا خالق کائنات دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے دنیا والوں یہ 6 ماہ کا پیدا ہونے والا بچہ اس شان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے کہ دھڑ کربلا کے ریگستان میں پڑا ہوا ہے اور سر نوکے نیزے پر شام کے بازاروں میں گھوم رہا ہے، لیکن لبوں پر تلاوت قرآن جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب کائنات نے بڑی عظمت اور شان سے نوازا۔ پھر وہ بچپن کا عالم ہے، نانا جان کی بڑی شفقت نصیب ہوئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے آپ کو پالا پوسا۔ حضرت عبد الرحمن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پہلو پر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور دوسرے پہلو پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا رب کائنات کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ رب کائنات کا حکم ہے کہ آپ ان 2 شہزادوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور دوسرے کو خدا کے سپرد کر دیجئے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غور سے جملہ سنیے گا، کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حسین کو
بھیج دیتا ہوں، فاطمہ میری لخت جگر غمگین ہو جائے گی، مجھے بھی تکلیف پہنچے گی، لیکن فاطمہ کا دکھ مجھ محمد عربی سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے اگر ابراہیم کو سپرد کرتا ہوں مجھے اکیلا دکھ ہوگا، فاطمہ غمگین نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے چند دنوں بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ گویا آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت بخشی، فوقیت عطا فرمائی۔ راجان اسلام اس حسین ابن علی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس حسین ابن علی کے عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس حسین ابن علی کا نام نبیوں کا سردار ہے، ارے اس حسین ابن علی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جس حسین کا بابا بلیوں کا سردار ہے، اس حسین ابن علی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟
پھر آخرکار زندگی کے وہ حسین لمحات گزرتے گئے. 55 سال کی عمر ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اختصار کے ساتھ چند ملفوظات واقعہ کربلا سے لینے کی کوشش کروں گا. اب زندگی کا وہ عرصہ بیت گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت سیدہ کائنات کا وصال باکمال ہوا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے. حضرت امام حسن آپ کے بڑے بھائی اس دنیا فانی سے چلے گئے. اب وقت گزرتا گیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے اور یزید جو ہے وہ جانشین مقرر نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس نے خود سلطنت سنبھال لی تھی. بڑی روایات میں آتا ہے, اگر اس بحث میں پڑھوں تو وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. اب کوفے والوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام کو خطوط لکھے کہ ہم آپ کو امیر المؤمنین مقرر کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے. حضرت امام حسین نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. بعض صحابہ کرام نے نہ جانے کا مشورہ دیا, بعض نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. مختصراً یہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں. اپنی والدہ حضرت سیدہ کائنات